سے سارا دن تمہارے بدن کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ نہ سحری کا حکم دیتا، صرف اتنی بات کیا دیتا، وہ روزہ رکھنا ہے، ہم رکھتے تب بھی رکھتے، لیکن اللہ نے سحری کھانے کا حکم دے کے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ اور پھر آسانی پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں، صرف سحری کھانے والوں کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں، خواہ ہم اپنے لیے رہے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے رہے ہیں، دن بھر روزے کے لیے بدن میں قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن ہر لقمہ کھانے پہ ہمیں کیا اجر ملتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتطہرین، اللہ اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں جو صبح اٹھ کے روزے کے لیے سحری کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ میں اور آپ اٹھ کے اپنے پراٹھے رگڑ رہے ہیں، اپنا پراٹھا خود کھا رہے ہیں، اپنی روٹی کھا رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ بندہ آج اٹھا ہے نا، اس کے اٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس کے اٹھنے کا مقصد اور یہ اس وقت کھانا کھانا یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے حکم ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں سحری کھانا مسنون ہے، مستحب ہے۔ آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے نا، رات کو آپ نے زیادہ کھا لیا یا کوئی بھی وجہ ہے آپ کو بھوک نہیں ہے، تب بھی سحری کی سنت پوری کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی ضرور پی لو، ایک کھجور کھا لو، ایک چھوارا کھا لو، کچھ بھی کھاؤ، سحری کی نیت کر کے ضرور کھاؤ۔ میرا اللہ اس کی برکت سے آپ کے روزہ بھی رکھنا آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور اس کے لیے بے شمار برکتیں میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ سحری کا قانون ہے۔ اب یہ ہے کہ سحری کے مسائل کیا ہے۔ ہمارے ہاں سحری کھانے کو ایک عام طور پہ دستور سمجھا جاتا ہے، جی سحری کھانی ہے تو صبح اذان ہونے کے وقت تک کھاتے رہو، بولے ہی بج گئی خیر ہے تو کھانے رہو، حال اذان تو نہیں تھی نا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دریا خان کے اندر جو گولا چھٹتا ہے یہ سحری کے آخری ٹائم پر چھٹتا ہے۔ ہمارے ہاں جو فجر کی اذان ہوتی ہے یہ سحری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اگر اذان تک کھاتے ہیں نا یہ غلط ہے۔ جب گولا چھٹ گیا تب سحری کا ٹائم ختم، اب اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز کھائیں گے یا پیئیں گے تو آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھا لیں گے، کھانا کھانے کے بعد انتظار میں بیٹھے ہوئیں گے، گولا چھٹے گا تو میں پانی پیوں گا، گولا چھٹے گا تو میں گلاس پانی پیوں گا۔ ایسا بھی نہ کریں، یہ عادت نہ بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی تھوڑی سی بد احتیاطی ہو جائے گی۔ ادھر گولا چھٹا، ایک دو دن تو آپ کا گلاس پانی کا ساتھ بھرا ہوا رکھے گا، دو تین دن کے بعد سستی ہو جائے گی، گولا چھٹے گا، آپ پانی بھرنے جاؤ گے، پھر پانی بھرنے جانا، پانی لے کے آنا، وہ ٹائم آپ کا بالکل ختم، تو آپ کا روزہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آخری وقت ہمارے ہاں گولا چھٹنا ہے، اس کے بعد کھانا پینا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، رمضان میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آنکھ نہیں کھلی سحری کے وقت، لیٹ ہو گئے، گھر والے لیٹ ہو گئے اٹھنا، ہم جس وقت اٹھے ہم نے دیکھا کوئی اعلان نہیں ہو رہا، اندھیرا ہے، ابھی ہمیں محسوس ہوا کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے، اور ہمیں جلدی جلدی کھانا پینا تھا، وہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب کھا پی کے جب ہم فارغ ہوئے تو ہمیں پتا چلا اوہو یہ تو سحری بھی ختم ہو گئی تھی، اذانیں بھی ہو گئی، نماز پڑھ کے لوگ سو بھی گئے، ہم اتنا لیٹ ہو گئے، ہم نے جو کھایا پیا ہے تو وقت کے بعد کھایا ہے۔ اب کیا اس بندے کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھنا، جان بوجھ کے سحری کے ٹائم کے بعد کھائے یا بھول کے سحری کے ٹائم کے بعد کھایا، جیسے یہ ابھی بیچارہ لیٹ اٹھا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے بعد میں کھا پی لیا، اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اس کو بعد کے اندر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، البتہ چونکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کفارہ کوئی لازم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہوا ہے،
ये किसी ऐसी जगह पे है जहां इस बेचारे को अफ्तारी के टाइम का पता नहीं चला। इसने समझा कि अफ्तारी का वक्त हो गया, घड़ी इसके पास नहीं है, गोला छुटने की आवाज इसको नहीं आई, किसी बंदे से ये बेचारा पूछ भी नहीं सका। इसने समझा कि सूरज गुरूब हो गया, टाइम हो गया। इसने खजूर ली, मुंह के अंदर डाली और खाना शुरू कर दिया कि अफ्तारी का टाइम हो गया। बाद में उसे पता चला ना ना ये तो आज बादल थे जिसकी वजह से अंधेरा होने लग गया था, अभी तो टाइम काफी सारी बाकी है, आपने गलती से खा पी लिए, अब क्या होगा? फुकहा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं इसका रोजा टूट गया है, अब इसके जिम्मे कज़ा लाजिम होगी, कफारा लाजिम नहीं होगा। इसी तरह एक बंदा सुबह सहरी के वक्त उठता है, लेकिन इसने देखा घड़ी इसके पास है, सारा कुछ है। कभी कभी रमजान में ये मसला भी उमूमन पेश आ जाता है, रात को खा पी के सोए थे, सोने के बाद सुबह सहरी के वक्त उठे तो आंख उस वक्त खुली जब गोला बजा, या गोला भी नहीं बजा, अजान जब शुरू हुई ना तब आंख खुली। अब इस बेचारे को कुछ पता नहीं है, ये सोच रहा क्या करूं। इसने अकल की कि चलो अभी मैं कुछ नहीं खाता पीता, मस्जिद में जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, इमाम साहब से पूछ लूंगा कि अब मैं क्या करूं। अगर इसने कुछ भी नहीं खाया पिया ना, क्योंकि टाइम नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं खाया पिया, अब फरमाते हैं कि ये बंदा बगैर कुछ खाए पिए रोजे की नियत कर लेगा ना, अल्लाह तब भी इसका रोजा कबूल फरमा लेंगे। क्योंकि सहरी खाना सुन्नत है, सहरी खाना मेरे और आपके फायदे के लिए है, ये रोजे के लिए फर्ज नहीं है। अगर कभी छूट गई है ना, बगैर खाए पिए भी आप नियत कर लेंगे तो आपका रोजा दुरुस्त हो जाएगा। बाज लोग सुस्ती के मारे होते हैं, वो क्या करते हैं, नमाज तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ के ठोक के पेट भर के खाना खा लिया, और पेट भर के खाना खा के उसी वक्त पानी पी के रोजे की नियत करके सो गए। मैं सवेरे उठ सही ना, बस मैं सारी में नहीं उठूंगा, जान छुटी, सुबह फजर के टाइम उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, इसका क्या रोजा हो जाएगा? रोजा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये करना ही होता तो अल्लाह ताला सहरी का हुक्म क्यों देता? अल्लाह को जो पसंद है ना, वो ये पसंद है कि रात को आप सोए, सुबह बाकायदा सहरी की नियत से उठें, और उठ के कुछ खाएं पिए सहरी की नियत से, खा पी के फिर बाकायदा फजर की नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ के उसके बाद हिम्मत है तो तिलावत करें, जिक्र करें, अज़कार करें, वरना फिर आराम कर ले। तो अब ये सारी की तरतीब, पेट भर के नहीं खाना ना, तो उठ के एक गिलास पानी पी के आप लेट जाएं, ये जरूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मसाइल को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।